شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ الانعام فارمولا آیا 111 آنورڈ. انشاءاللہ ہم نے لاسٹ آیا 100 پہ ختم کیا تھا. ہمارا 7واں جز ختم ہو گیا. انشاءاللہ آج ہم 8واں پارہ شروع کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. ہم شروع کرتے ہیں آیا 111 سورۃ الانعام. ہمارا جز جو ہے 8واں جز ہے. ماشاءاللہ 8واں جز ہم شروع کریں. پارہ ولو اننا 8واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں. تو ہم لفظی ترجمے سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت 111 8ویں پارے کی تو پہلی آیت ہے، لیکن سورۃ الانعام کی 111 ہے. تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن: و اور لو اگر، اننا بے شک ہم، انا بے شک، نہ ہم، نزلنا نہ ہم، زلنا اتارتے، نزلنا نزل اتارتے نہ ہم، نزل اتارتے نہ ہم، نزلنا اتارتے ہم، الیہم الا طرف، ہم ان کے، الیہم طرف ان کے، الملائکۃ فرشتے، و اور کلمہم کلمہ کلام کرتے، ہم ان سے، الموتا مردے، و اور حشرنا حشر اکٹھا کر لاتے، نہ ہم، و حشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم، علیہم ان پر، کلا ہر، شیء چیز کو، قبلاً سامنے، ما نہ، کانو تھے وہ، لیؤمنو لی کے، یؤمنو ایمان لے آتے، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہتا، اللہ اللہ، ولیکن و اور لیکن لیکن، اکثرہم اکثر ہم ان کے، اکثرہم اکثر ان کے، یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں. رما ترجمہ دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن. اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے ہیں، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے. ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. ہم دوبارہ آیت کو دیکھتے ہیں اسکرین پہ. یہ وہی بات ہے پیچھے ہم پڑھتے آئے کہ کوئی نشانی آ جائے. ان کا دعویٰ تھا نا مشرکین مکہ کہ کوئی نشانی آ گئی تو ہم ضرور ایمان لے کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم بے شک ان پہ فرشتے بھی اتار دیں، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں. کوئی کسی بہن کا وہ بھول گئی ہیں انمیوٹ کر لیں تو آواز آ رہی. مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دیتے کہ اگر ہم کیا کرتے، فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، تب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہ کرتے، آپ کو رسول نہ مانتے. اس کے بعد فرمایا وہ حشر نہ، حشر سمجھتے ہیں نا، حشر کا مطلب جمع کرنا. حشر کا روز بھی ہوگا نا. حشر کو حشر کس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام کی امت کے، اس کے پہلے آدمی سے لے کے، پہلے انسان سے لے کے جتنے انبیاء گزرے، جتنی قومیں گزری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری انسان پوری دنیا میں جمع ہوگی. وہ حشر کا روز ہوگا. حشر تو اور ہم اکٹھا کر لاتے، یعنی اگر ہم جمع کر لائیں، علیہم کل شیء قبلا، ان پر ہر چیز ان کے سامنے رکھ دیں، فرشتے اتر آئیں، مردے آ کے ان سے باتیں کرنے لگے، اور جو ہے ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، ان کو جمع کر کے رکھ دیں، جتنی موجودات ہیں، جتنی ایجادات ہیں، جتنی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی کریشن ہے، ما کانوا لیؤمنون، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیں، قبولاً سامنے.
سامنے کوئی چیز سامنے ہوتی تو آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی نا قبولاً سامنے، تو اگر ہم ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر بھی جمع کر دیں تب بھی یہ لوگ ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، الا یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے، ولیکن اکثرهم یجہلون، ان کے زیادہ لوگ جو ہے یہی جہالت کی باتیں کریں گے، کرتے رہیں گے، کہ کیا کرتے رہیں گے جہالت کی باتیں، کہ کوئی نشانی آ جائے، بہت پہاڑ سونے کا بن جائے وغیرہ وغیرہ، جو ان کی ساری تھی، کہ مردے وہ باتیں کرنے لگ جائے، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا تھا جس سے انہوں نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس طرح کوئی معجزہ، ناقۃ اللہ قوم سمود کو اونٹنی دی گئی، وہ کوئی معجزہ ہو جائے، یا احیاء موتا یعنی کہ مردوں کو زندہ کیا جائے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، اس طرح کی باتیں تھیں، کیونکہ یہ جہالت کی ان میں سے اکثر لوگ جہالت برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولیکن اکثرهم یجہلون، اور لیکن اکثر ان کے وہ جہالت برتتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا، اس مطلب دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں وہ سب ان کے روبرو پیش کر دیتے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر چیز جمع ہو کر گروہ در گروہ یہ گواہی دیں کہ ہمارے پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، ساری چیز جمع ہو گئی، گروہ در گروہ آتی جائے اور کہیں کہ اور کہ پیغمبروں کا سلسلہ برحق ہے، تو ان تمام نشانیوں اور مطالبے کے پورا کر دینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر جس کو اللہ چاہے، جیسے کہ سورۃ یونس میں فرمایا، سورۃ یونس کی ہم آیتیں دیکھتے ہیں، اس میں فرمایا کہ یقیناً جب لوگوں کے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور پھر دوسری آیت میں کہ سورۃ یونس کی ہے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، تو جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں، یہ بتایا نا کہ اکثرهم تجہلون، ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ جہالت کی باتیں اور لا علمی ہے کہ وہ اسی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر پا رہے، اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا لیں، تو یہ جہالت کی وجہ سے کر۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جن کی وہ فرمائش کیا کرتے تھے، سورۃ الفرقان میں فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ مذکور ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سخت سرکشی کر لی ہے، بغاوت، سرکشی، طغیانی، اس وجہ سے وہ نہیں مان رہے۔ اور سورۃ الدخان میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے، یعنی یہ سب نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، اگلی آیت دیکھتے ہیں اسکرین پر، کہ اب یہ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ، یہ سارے ان کے مطالبے تھے کہ یہ ساری نشانیاں دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات کو دیکھ کر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی جو مطالبات کریں وہ محض جہالت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جہالت پہ مبنی ہے۔ اب جہالت پہ دیکھیں، ہم ایک نوٹ ہے اسکرین پہ، جہالت انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جہالت کی وجہ سے ہدایت نہیں پاتے نا، خواہ جذباتی جہالت ہو یا علمی جہالت ہو، علم کا نہ ہونا بھی انسان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اگر علم حاصل کر لے نا قرآن کا تو بھی ہدایت آ جائے، کیونکہ علم نہیں ہوتا تو بھی راستے میں ہدایت نہیں ملتی،
علم آ جائے اور سارے فائدے پتہ چلیں کہ جنتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی تو علم بھی ہونا تو ہدایت حاصل کر لیں۔ اس طرح علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی بھی انسان کی ہدایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بعض لوگ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اپنی نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے بھی ہدایت حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ علم پورا بہت ہوتا ہے، لیکن علم حاصل خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نفسانی خواہشاتوں کے، اس لیے ہدایت حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کفار جو قسمیں کھا کھا کر تم سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ وہ دیکھ لیتے تو ضرور ایمان لے آتے، یہ غلط کہتے ہیں، سراسر یہ غلط کہتے ہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہی بات ہم نے اس میں پڑھی ان آیات میں۔ اگر فرشتے اترتے تو ہم مان لیتے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، فرشتوں کے آ جانے پر بھی، ان کے کہہ دینے سے بھی یہ رسول برحق ہیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایمان نہ لانے کے بہانے تراشتے ہیں کہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو لے آ، کبھی کہتے ہیں فرشتوں کو لے آؤ، کبھی کہتے ہیں اگلے نبیوں جیسے معجزے لے کے آؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا لاٹھی وہ لے آؤ۔ یہ سب حجت بازی اور ہیلے حوالے ہیں، دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، زبان سے سرکشی اور برائی ظاہر کرتے ہیں۔ اگر مردے بھی قبروں سے اٹھ کر آ جائیں اور کہہ دیں کہ یہ رسول برحق ہیں، سچے ہیں، تو ان کے دلوں پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قبولن کی جو قبولن آپ نے لفظ پڑھا، اس کی دوسری قرأت ہے قبولن، جس کے معنی مقابلے اور معائنہ کے ہوتے ہیں۔ ایک قول میں قبولن کے معنی بھی یہی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے معنی گروہ کے ہیں۔ ان کے سامنے اگر ایک امت آ جائے، ایک گروہ آ جائے اور رسولوں کی صداقت کی گواہی دے دیتی تو بھی ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اس لیے کہ ہدایت کا مالک وہی ہے، نہ کہ یہ لوگ۔ جب اللہ چاہے گا جب ہی ہدایت ملے گی، وہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، وہ جو کرنا چاہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ چونکہ حاکم کل ہے، ہر ایک اس سے باز پرس کر سکتا، ہر ایک سے باز پرس کر سکتا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، حاکم و غالب ہے، قاہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یعنی جن لوگوں کے ذمے کلمہ عذاب ثابت ہو گیا ہے وہ تمام تر نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں، اور جب عذاب دیکھیں گے، جب وہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی، تب تو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، یا سکرات کا وقت آ جائے، گھرگھرا طاری ہو جائے، تب بھی ایمان لانا، سکرات کے وقت بھی، بالکل آخری وقت پہ بھی ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ ہاں، گھرگھرا طاری ہونے تک توبہ استغفار قبول ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سمری دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزات اور حق کو دیکھ کر انسان کیوں ایمان نہیں لاتا۔ کتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے نا، قرآن تو خود ایک بڑا معجزہ تھا، کیونکہ دل کی سختی، دل سخت ہوتے ہیں، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، اور ضد کی وجہ سے، یہ تین چیزیں ہوتے ہیں، دل سخت ہوتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ بدعت پہ کہیں، کسی چیز پہ کہیں، تو وہ اتنی ہٹ دھرمی اور اتنی ضد ہوتی کہ نہیں، ہم تو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے، ہماری امی یوں کرتی تھی، ہماری ساس یوں کرتی تھی، یہ ساری تو چیزیں ہوتی تھی، ساری نیاز اور پتہ نہیں کنڈے اور یہ ہوتے تھے، ہم تو مان کر ہی نہیں دیں گے۔ تو یہ باتیں چلتی آئی ہمیشہ۔ اب ہم آیت نمبر 112 دیکھتے ہیں انشاءاللہ، لفظی ترجمہ 112، و اور کذالک اسی طرح، جعلنا جعلا بنائے نا ہم نے، جعلنا بنائے ہم نے، لکلی نبی لکلی نبی ہر نبی کے لیے، عدوً دشمن، شیاطین الانس انسانوں، والجنی و اور الجنی جنوں میں سے، یوں ہی ڈالتا ہے بعد ان کا، الی بعد طرف بعد کے، زخرفا ملمہ کی ہوئی، سورۃ الزخرف بھی ہے نا، ایک سورہ بھی ہے، القولی بات، غروراً دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ ہے نا غروراً کا لفظ ایک اور جگہ بھی آتا ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے، صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان، غروراً دھوکہ دینے کے لیے، و اور لو اگر، شاء چاہتا، رب کا آپ کا، ربو کا رب آپ کا، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، فعلو وہ کرتے ہو اسے، فذر پس چھوڑ دیجئے، ہم انہیں،
و اور ما جو، دیکھ میں نے کہا کہ ماں کا مطلب جو ہوتا ہے اور آ گیا آخر میں نہ ہے، ماں کا مطلب نہ ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ماں نہ، اور یہاں لاسٹ لائن میں ہم پڑھ رہے ہیں ماں جو، وما اور جو یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. ٹھیک ہے، افطرا کرنا، جھوٹ گھڑنا. ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں پھر آیت پہ آتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چیزیں باتوں کا وسوسہ، چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے سوا ان لوگوں کو، اور جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجئے. تو اب آیت کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آیت کو کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جن شیطان اور جن جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں شیطان اور جن و انس ان کے دشمن ہوتے ہیں. یہاں کیسے پتہ چلا کہ جو نبی حق کی دعوت دیتے ہیں اور جو نیک لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں تو شیطان اور جن و انس ان کے دشمن ہوتے ہیں. دیکھیے آیت بتا رہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے کیا بنایا، عدوًا دشمن، کن میں سے، شیطان جن اور انس میں سے، یعنی نبی کے اور نیک لوگوں کے جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں تو ان کے دشمن کون ہوتے ہیں، انسان اور جن ہو جاتے ہیں، ان کے وہ دشمن ہوتے ہیں انسان اور جن. پھر اس کے بعد فرمایا یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. کون ڈالتے رہتے ہیں، شیطان، انسان اور جن کیا کرتے ہیں، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکوں میں زخرف القول غرورا، یعنی کہ ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں. یعنی یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو جھٹلایا گیا، انہیں ایذا دی گئی وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، آپ بھی ان دشمنان حق کے مقابلے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمائے. جن انس شیطان جو بھی دشمن ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جنوں میں سے بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے باغی اور متکبر قسم کے ہیں. جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، وہ باغی، سرکش، متکبر یعنی فخر و غرور کرنے والے ہوتے ہیں. اور دوسری بات فرمائی کہ یہ جو ہے نا یوں ہی بعضهم الی بعض، یوں ہی تو وہی خفیہ بات کو کہتے ہیں نا، خفیہ بات کو کہتے ہیں یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں. زخرف القول غرورا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملمہ سازی کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے والی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عام مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کے کاموں میں، شیطانی کاموں میں تو بڑی لذت ہوتی ہے، تو بہت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے اور برائی اسی طرح پھیلتی ہے کہ شیطان کے وسوسے میں آ کے جو یہ وسوسے ڈالتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر ظاہر کہ برائی تو بہت اچھی لگتی ہے، ہاتھ پکڑ کے تو شیطان کبھی نہیں لے جائے گا، اور جو ہے برائی کے کاموں میں تو سب کو بہت مزہ آتا ہے، جس کی وجہ سے برائی بہت جلد پھیلتی ہے، فروغ پا جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے. اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فذرهم، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، لیکن بالجبر ایسا نہیں کرے گا
کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکمتیں وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے، سارے ایمان لے آتے، پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، تو اور ایسا ہی نظام و اصول ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم تو ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم آ کے دنیا میں کرتے کیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے ہمیں جو دماغ جو انٹلیکٹ دیا ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی آپ تنگ دل اور مغموم نہ ہو، جس طرح آپ کے زمانے کے یہ کفار آپ کی دشمنی کرتے ہیں، اسی طرح ہر نبی کے زمانے کے کفار اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں۔ جیسے آیت میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا ایک اور آیت میں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آخر تک تجھ سے پہلے کے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں بھی ایذائیں پہنچائی گئیں جس پر انہوں نے صبر کیا۔ اور آیت میں کہا گیا کہ تجھ سے بھی وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے نبیوں کو کہا گیا تھا، آپ کا رب بڑی مغفرت ہے، آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، اور ساتھ ہی المناک عذاب کرنے والا بھی ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ، ابھی اسی آیت لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے گناہ گاروں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ دشمن تو وہی ہوں گے نا جو مان کے نہیں دیں گے، گناہ گار ہی ہوں گے نا۔ یہی بات ورقہ بن نوفل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی جب بی بی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل اپنے کزن کے پاس لے گئی تھیں، جو کہ تورات کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے نا اور عربی میں بھی ترجمہ کرتے تھے۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو غار میں جو ہے فرشتے نظر آئے آپ کو، جبریل علیہ السلام، اور انہوں نے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے زور سے پیچھا پہلی دفعہ، پھر دوسری بار آپ کو پیچھا، فرمایا جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اقرا، آپ نے کہا فرمایا وما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر تیسری بار بھی یہ ہوا اقرا پڑھی، آپ نے فرمایا وما انا بقارئ۔ تو یہ پہلی وہی آپ پہ نازل ہوئی تھی اقرا، تو آپ بہت زیادہ آپ گھبرا گئے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پناہ کے پاس تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ، تو اور کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، کمبل اڑا دیجئے۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جیسی چیز جو رسول بھی لے کر آئے، یعنی یہ وہی، اس سے عداوت کی گئی، اس سے دشمنی کی گئی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، دشمن ہیں بنائے، کس میں سے؟ شیاطین میں سے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے۔ تو انہوں نے یہی بتایا ورقہ بن نوفل نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن نے کہ آپ جیسی چیز جو رسول بھی لے کر آیا اس سے عداوت کی گئی، جو بھی نبوت لے آیا۔ نبیوں کے دشمن شریر انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی، عدوً سے بدل یعنی شیاطین الانس والجن ہے، انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنوں میں بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے شیاطین انس و جن سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے؟ صحابی نے پوچھا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ایک اور روایت میں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس مجلس میں آپ دیر تک تشریف فرما رہے، مجھ سے فرمانے لگے ابو ذر رضی اللہ عنہ تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھی، انہوں نے ہاں نہیں کہا، انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت ادا کر لو۔ جب میں فارغ ہو کر آیا تو فرمانے لگے کیا تم نے انسانی و جناتی شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا نہیں، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ جنوں کے شیطان سے بھی زیادہ شریر ہیں۔ اور آپ لوگوں نے کتاب بدل الخلق میں جنات کے متعلق پڑھا تھا کہ ان میں شدید جو ہوتے ہیں، ایک صحابی نے ان کو دیکھا تو اس کے جو ہے کتے جیسے، ڈاگ جیسا سارا رونگٹا اور شکل بھی ڈاگ جیسی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم جن ایسے بھی ہوتے؟ تو اس جن نے کیا کہا تھا اس صحابی کو رضی اللہ عنہ کہ یہ ہم بہت شدید ہوتے ہیں، اس طرح کے جن جو ہوتے ہیں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھیں نا، ہم نماز کے بعد بھی معوذتین پڑھتے ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہمیشہ پڑھا کریں، پھر جو ہے تعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو ہے معوذات کہیں گے تو اس میں تینوں آ جاتی ہیں، قل هو اللہ احد بھی آ جاتا ہے، قل اعوذ برب الناس بھی، قل اعوذ برب الفلق بھی آ جاتا ہے۔
تو یہ تینوں پڑھا کریں تو موضات کہیں گے، اور موضتین فلق اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسکرین پہ ایک نوٹ دیکھیں آپ اسکرین پہ انشاءاللہ۔ اچھا اب تطبیق کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تطبیق یہ ہے کہ آپ کا ورڈ آیا ہے غرورن، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ آیت جو تھی نا اس میں غرور آیا تھا کہ دیکھیں بتا رہی ہیں ابھی سیکنڈ لاسٹ لائن کا فورتھ ورڈ دیکھیں غرورن، کہ یہ کیا کرتے ہیں، زخرف القولی غرورن، کہ یہ شیطان جو شیاطین جو ہوتے ہیں جو دشمن ہیں نبیوں کے اور وہ لوگوں کے جو دین کا کام کرتے ہیں، جنات میں سے انسانوں میں سے، وہ ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں یعنی کہ جھوٹ گھڑ کے باتیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں اور جو ہے تاکہ لوگ جو ہے غلط کام کریں۔ تو اس میں کیا آیا، غرور، دھوکے کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ باتیں۔ تو ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں کس کے ساتھ، سورۃ الحدید کی غرورن کی تطبیق آیت دعا کی تو ہم نے کی، اب پچھلی دفعہ آیت کی بھی کی، تو آیت کی آیت سے کرتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ تو الغرور ہو یا غرورن ہو، کیا ہوتا ہے، دھوکا، کہ دنیا کی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کیا، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک دھوکے کے سامان کے سوا یا دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے آیت کی آیت سے تطبیق کی۔ اور جو ہے اب اسکرین پہ ایک دیکھ لیتے ہیں، ہم نوٹ دیکھ لیتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، یہ جو آپ کی آیت تھی، عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آخرت پہ یقین ہو کہ ایک دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سوال جواب ہوگا، اگر آخرت تو جب آئے گی، لیکن جس کی موت آ گئی اس کی تو آخرت آ گئی نا، اس کا تو اینڈ ہو گیا، قبر سے ہی حساب کتاب اور جو ہے شروع ہو جائے گا۔ نیک ہوگا تو اس کو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت دکھا دی جائے گی، قبر ساتھ آت وسیع ہو جائے گی، اور اگر بد ہوگا تو سوال جواب ہی نہیں دے سکے گا، کہے گا ہاں ہاں ہاں، وہ تو منکر نکیر کو کہے گا کہ وہ لوگ ہی کچھ کہا کرتے تھے، کیونکہ دین پہ چلا ہی نہیں، دین پہ ایمان ہی نہیں لایا، سب کچھ سامنے تھا، پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں قرآن کو۔ تو اگر آخرت پر ہمارا یقین ہو، کمزور نہ ہو، تو ہاں گمراہی سے بچ جاتا ہے انسان۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشن اس کو کھینچ لیتی ہے، دنیا اٹریکٹ کرتی چلتی ہے، ایک طرف ہوائے نفس ہے، ایک طرف یہ جو شیطان کا آپ نے پڑھا تھا کہ شیطان جو انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، تو جو بہت انسان بھی بہکا دیتے ہیں نا، سو واٹ، تم بھی کر لو، سارے لوگ تو کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، ایک دن بال دکھانے کے لیے شادی ہو رہی ہے، اتنے اچھے کپڑے پہرے، اتنا اچھا ہیئر کٹ ہے، کوئی بات نہیں، مرد ہے، مخلوط پارٹی ہے، کیا ہو گیا، ایک دن کی تو بات ہے، چلو سب اپنا دوپٹہ وپٹہ اتار کے مطلب گلے میں رکھ کے، اور اتنا اچھا ڈریس ہے، اتنی اچھی جویلری، تمہارا دیکھو کتنا میچنگ گلے کا گلوبند ہے اور نیکلس ہے، اور تو سو واٹ، سب کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تو جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو یہ اٹریکشن ہوتی ہے نا، دنیا کی اٹریکشن اس کو کھینچ لیتی ہے، وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعویلات جو انہوں نے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں رکھی ہوتی، ان میں گر جاتا ہے۔ کیا تعویلات ہیں، دیکھیں، زخرف القول غرورا، ہے نا، کہ غرورا کو کیا پڑھا آپ نے، دھوکے کی بات، ملمہ کی ہوئی یعنی بنا کے ملاوٹ کر کے ملمہ سازی، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے۔ تو یہ جو دنیا کی جو ملمہ کی ہوئی اور گھڑ گھڑ کے باتیں بتانے والی خوبصورت تعویلات دین کے بارے میں، اور دنیا کی باتوں اور دنیا کی لوگوں کی خوبصورت تعویلات جو انہوں نے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں غلط کی تھی، ان میں گر جاتا ہے۔ کون کیا ہے وہ، زخرف القول غرورا، اس میں گر جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں 112 کی سمری، شیطان جن و انس کے کس کے دشمن ہوتے ہیں، جواب انبیاء کے، اور جو لوگ حق کی دعوت دیتے ہیں، شیطان جن و انس ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان بھی دشمن ہو جاتا ہے، جن بھی ان کے دشمن ہوتے ہیں، انسان بھی دشمن ہو جاتے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی اور اسکرین تو نہیں ہے نا، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیں، ٹھیک ہے ہاں جی، انشاءاللہ، نہیں جی جی ہاں کوئی نہیں۔ چلیں ورڈ ٹو ورڈ ہم کرتے ہیں 113، و اور لی تسغا، لی تاکہ، تسغا مائل ہوں، الیہ الا طرف، ہی اس کے، الیہ طرف اس کے، افئدتو دل،
الذین ان کے جو لا یؤمنون لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر، ولیرضوہ وہ اور لی تاکہ یرضوا وہ راضی ہوں اس سے، ولیرضوہ اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، کس سے زخرف القول غرور، ولیفترفوا وہ اور لی یفترفوا وہ کمائی کریں، ولیفترفوا اور تاکہ وہ کمائی کریں ما جو ہم وہ مفترفون کمائی کرنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن۔ اور تاکہ اس طرح ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں اور مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ مائل ہو جائیں ان کے دل ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، یعنی شیطانی وسوسے کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کس پر؟ جو ملمہ سازی کر کے ملا کے جو باتیں کرتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والی، دھوکہ دینے والی باتیں، تو یعنی شیطانی وسوسے کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اس کو پسند کرتے ہیں جو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ذوق پیدا ہو رہا ہے، اسی حساب سے لوگ شیطانی جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ، یعنی یہ ہے کہ ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو نبی کا دشمن بنایا جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر لقا کرتے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے۔ اور کیا بتایا، حقیقت یہ کہ جس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزوری پیدا ہوتی جا رہی ہے، دو عقیدہ آخرت میں کمزور ہوتے چلے جائیں، پکا ایمان نہیں ہوتا آخرت پہ، اسی حساب سے لوگ کیا ہوتا ہے شیطانی جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور وہ راضی کرتے ہیں کن کو؟ دشمنوں کو، جنات اور شیاطین ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک چارٹ دیکھیں اسکرین پر، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ وہ مائل ہو جائیں ملمہ سازی پہ، دھوکوں کی باتوں پہ طرف اس کے دل، ان کے دل مائل ہو جائیں کن کے؟ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کون لوگ اس طرح کی باتیں کرتے؟ شیاطین، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اور پھر تعوذ پڑھا کریں نا، تعوذات پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور معوذتین پڑھا کریں، وہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، نماز کے اذکار میں، نماز کے بعد کے اذکار میں پڑھتی ہیں انشاءاللہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم، اور بے شک اکثر لوگ البتہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے۔ علم نہیں ہوتا تو دین کا، قرآن کا، تو وہ کیا ہوتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات پہ چلتے ہیں جو، اور پھر کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی پسند یا ناپسند پر چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ پسند اور ناپسند جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، اپنی پسند اور ناپسند پر چلنا ہی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اپنی پسند اور ناپسند اللہ کی مرضی کے تابع ہونے چاہیے، اور جبھی آئے گا کہ جب علم ہوگا، جہالت نہیں ہوگی، قرآن کا علم حاصل کریں گے۔ ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے کہ ہدایت جبھی ملے گی جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہے، جس کا حکم دیا، جو اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ خواہشاتی ہوتی نا، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، اور پھر اس محبت میں حرام حلال کا فرق مٹا دیتے ہیں، جو کہا وہ لے آئے، حرام طریقے سے لے آئے، حلال سے نہیں مل رہا ہے، چلو بیوی بچے کو خوش کر دیتا، کیونکہ محبت ان سے، کوئی بھی کسی کی محبت میں بھی خواہشات کی پیروی کرنا ہدایت سے دوری کا سبب ہے۔ مجھے تو وہ پیرنٹس اتنے پسند ہے کہ وہ بچوں کو تھوڑا کم دے دیں گے، کہیں گے میں نہیں افورڈ کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں نا، میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ وہ مجھے برا لگا تھا، ایک دفعہ بہت برا لگا تھا کہ وہ گروسری پہ بھی انہوں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ سوری میں افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیز، ضرورت کی لی۔ آج ان کا حال میں نے دیکھا کہ انتقال کے بعد ان کے پاس کفن دفن کے پیسے تھے،
ان کے پاس ان کی بیوی کے لیے بھی وہ کسی کی محتاج نہیں ہوئی. میں ایک سچا واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ جب مجھے بات پتہ چلی کہ انہوں نے کسی چھوٹی چیز پہ بچے کو, یعنی ان کا ایک ظاہر ہے جتنی انکم تھی اس میں انہوں نے ضروری چیزوں پہ بچے ایک سے ایک ایجوکیٹڈ. آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ اسکول کالجز کی فیس جو ہوتی ہے, چاہے ہم یو ایس اے میں ہوں, یو کے میں ہوں, یا جو ہے اسکول کی فیس اسکول تک اچھا ہوتا ہے سب جگہ. بعد میں آپ کو پتہ ہے جو ہے پروفیشنل لیولز پہ بچے جب جاتے ہیں تو بہت $1000 اور وہاں پہ لیکس بن جاتے ہیں فیس ہوتی ہے. انہوں نے دی, سارے بچے ویل ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, سارے بچوں کو دنیا کا ہر فن ہنر سب کچھ سکھایا, ضروری چیزوں پہ اتنا بیلنس وہ چلے کہ بعض دفعہ برا لگتا تھا کہ چھوٹی سی چیز پہ وہ بیلنس اپنے اکاؤنٹ کو اپنی چادر سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور آج میں اتنی خیر دیکھ رہی ہوں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے گھر میں, کہ میں آپ کو بتاؤں یہاں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ کفن دفن کے پیسے نہیں ہوتے, وہ بچوں کی خواہشات وہ قرضوں میں گرے ہوتے ہیں یا وہ اتنے ان پہ کارڈز ہوتے ہیں. یہ آپ سب یہ کہانی جانتی ہیں نا. تو یہی بات ہے کہ بعض اوقات خواہشات کی بنا پر دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جس کا قرض ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. ایک صحابی کا آپ نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں, تو دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا قرض ادا کر دوں گا. تو پھر وہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا, ٹھیک ہے. تو کہاں تو قرض اور کہاں تو ہمارے قرض. تو آج کل تو اللہ تعالیٰ بھید چھپا دیتا ہے, کریڈٹ کارڈ اٹھا لیں, روز آپ کی میل میں, آپ کے ہاؤس کی میل میں, آپ کے بلڈنگز کے باکسز میں میل آتی ہے کہ فلاں بینک کے اتنے کارڈ لے لو, فلاں بینک اتنا آپ کو کریڈٹ دے رہا ہے. بڑے آرام سے اٹھا لیتے ہیں, $25 دے دیں, باقی سب آپ جو ہے ربا بھر دیں. تو یہ چیزیں پھر وہ مر جاتے ہیں اللہ نہ کرے, تو وہ کیا قرض کے علاوہ کون سا قرض ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ربا والا سودی والا قرض ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو کیا ہوتا ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں, دنیا میں بھی گئے اور آخرت. بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. لرن ٹو سے نو. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر بات میں نو کہنا, جو کر سکتے ہیں اس کو کر گزرے. لوگوں کو جھوٹ موٹ کے بھی لاڑے لپے نہ دے, میں یہ کام کر دوں گی, میں آپ کو ہاں بھول گئے اور بات ہے. جیسے میری اکثر عادت ہے فون کرنا بھول جاتی ہوں, تو لوگ مجھے پہچان گئے کہ بھول جاتے ہیں, میں ان کو کہتے ہیں مجھے ریمائنڈ کرا دیں, مجھے میسج کریں, مجھے مس کال دیں, میں ضرور آپ کی اس دعا بھیجوں گی یا اس بات کا جواب دوں گی کہ وقت کے ساتھ واقعی بھول ہے. تو یہ ایک سچی اگر بات ہے, آپ بھول جاتے ہیں. تو جو کام نہیں کر سکتے اولاد کو بھی ضرور ان کی بیسک ضرور دیں. بعض ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں دے پاتے, ہمارے اتنی سیلری نہیں ہوتی, ہم تعلیم پہ توجہ دے رہے ہوتے, اس پہ خرچ کر رہے ہوتے, تو بچوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ کرائیں. اور ایک خاتون کو میں نے دیکھا, مجھے وہ بھی بہت بری لگی کیونکہ میری کم عمری تھی, شادی ہو کے میں نے, وہ کہتی تھی مجھے آ کے, میں نے تو اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی, یہ تو میں دلا ہی نہیں سکتی. مجھے اتنا برا لگتا تھا. اب ایک وقت آیا کہ پختگی آئی ایج میں, یہ کہ ظاہر ہے تو دین کا علم آیا, تو میں نے کہا یہ لوگ بالکل صحیح کرتے ہیں کہ جو لرن ٹو سے نو, کہ جتنی ہماری چادر ہے اتنا پھیلانا ہے, ہماری اتنا ہی ہمیں اپنے خراجات کرنے ہیں. اس کے بعد ہم اب جو ایک دعا دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح کی جو نفس کی خواہشات ہیں اور اخلاقی برائیاں ہیں, یہ نفس کی خواہش ہوائے نفس ہی لے جاتی ہے نا ہمیں. تو اس کے لیے بہت مسنون دعا ہے اچھی, جو آپ لوگ روز صبح پڑھتی ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں, صبح شام کے اذکار کے بعد حفاظت کی دعائیں بھی پڑھتی ہیں. اگر بھول جاتی رہ جاتی تو اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں. اللہ یہ دعا ہے, ان میں سے ایک ہم نے لی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہی, اللہم انی اعوذ بک, کیونکہ اس کی بات آئی تھی نا خواہشات نفس کی, احوا کی, خواہشات نفس کی, ہوائے نفس کی. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ, اللہم اے اللہ, انی انا بے شک, یا جو اس کے نیچے اس کے ساتھ یا آیا, میں, انی بے شک میں, اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتی ہوں, من سے منکرات الاخلاق برے اخلاق. منکر چیزیں ہوتی ہیں نا, منکر چیز, منکر آپ نے سنا ہے نا, تو منکرات الاخلاقی برے اخلاق سے. تو سے نہیں لکھا ہوا, سے اس میں انڈرسٹوڈ ہے. والاعمالی و اور, اعمالی اعمال عمل کی جمع, و اور, الاہوائی خواہشات سے. اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں. وہ ظاہر مذکر میں ہی بات ہوتی ہے, اس میں مؤنث بھی شامل ہوتی ہے. قرآن کا یہ اسلوب ہے, دعاؤں کا, مسنون دعاؤں کا یہ اسلوب ہے. اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے, برے اعمال سے اور خواہشات سے. والاہواء, ہوائے نفس جو ہوتی ہے, ابھی جو باتیں ہو رہی تھی, جو ہمیں یہی خواہشات ہوتی ہے نا جو ہمیں بہکا دیتی ہیں. ابھی جو میں نے اتنی بڑی مثال دی کسی کی, جن کو میں جانتی ہوں کہ اتنا اچھا ان کا مرنے کے بعد بھی بیوی مشکل میں نہیں ہے
اور ان کے پاس کفن دفن کے بھی پیسے تھے، بلکہ وہ خاتون تو جو ہیں اپنا اتنا گولڈ بھی پریزرو ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی نکالتی ہیں، اور اب انہوں نے بچوں کے جہیز میں بھی دیا بچوں کو شادی کے وقت بھی دیا. اور اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں، وہ موقع موقع پر بچوں کے اوکیزن آتے ہیں، کوئی پاس ہو گیا، کسی نے تعلیم القرآن کر لیا، تو وہ اس پہ دیتی رہتی ہیں اور بچے خوش ہوتے رہتے ہیں. یعنی ان کا ہاتھ دینے والوں میں تو جتنی چادر ہوگی اتنا پیر پھیلائیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. تو ہوائے نفس کی یہ دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے، جنت بھی ملے گی. ورنہ ہم جو قرضے اور سود اور ربا لے لیا تو کیا ہے، اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے نا، اور اسے ایسا ہی ہے جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا. اگر ہم لوگ انوالو ہیں، میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور وہ پچھلی ہماری دعا تھی فقر و حفاظت کی دعا میں تھی، وہ بھی فقر و فاقہ سے اور قرضے کے بوجھ سے. اس کو پڑھیں، مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے کیا، وہ تو ہے ہی جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اللہ رسول نے سکھا دیا، وہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے. اچھا میری آواز سلو آ رہی ہے؟ مجھے میسیج آ رہا ہے میری آواز نہیں آ رہی، سلو آ رہی ہے؟ نہیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. آنٹی شاید برابر آ رہی سدرا ہاں کو نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کو میسج کر دیا نا، اچھا اچھا شاید ٹھیک، اس کا والیوم ہاں ہوگا. اچھا مجھے میسیج آیا تھا. اچھا ہاں، تو میرا چلے اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی سمری. شیطان جن و انس کی باتوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن کو جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا. یہ آپ کی آیت کہہ رہی تھی کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ زخرف القول، ملمہ سازی کیے ہوئے باتوں پہ یقین کر لیتے، شیطان اور انسانوں کی. ٹھیک ہے، زخرف القول، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جن کو جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا، وہی شیطان کی ہوائے نفس کی، اپنی نفس کی خواہشات کو پورے کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ نے شیطان جن و انس کو یہ آزادی کیوں دی ہے؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا. یہی ابھی آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب مومن مسلمان ہو جاتے، سبھی ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، اور جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک آزمائش رکھنی تھی، ایک امتحان رکھنی تھی کہ کون غیب پر ایمان لاتا ہے، کون بن دیکھے اللہ پہ ایمان لاتا ہے، کون رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، کون اس میں جو احکام دیے گئے اس پہ چلتا ہے، کون جو جس چیزوں سے روکا گیا اس سے روکتا ہے. جنت اتنی آسان تھوڑی، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جنت بنائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نیک اعمال والے لوگوں کو ڈالیں گے. سورۃ الملک میں آپ روز رات کو پڑھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت وہ ہے وہ ذات جس نے جو تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اور اس نے یہ موت و زندگی کا فلسفہ آ گیا، اس لیے بنائی موت و زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کر کے آتا ہے. تو اس خوبصورت جنت کے لیے بہترین اعمال والے لوگ چاہیے. خوبصورت تو ہم ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے، ہم تو بہترین خلقت ہے، اللہ کی بہترین تخلیق ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گی ناک ٹیڑھا، ناٹی ہیں، آنکھیں بڑی ہیں، اور جو ہے ہونٹ موٹے ہیں، پتلے ہیں، تو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کی تخلیق کو برا بلا اللہ کے میں وہ نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خوبصورت بنا کے پتا ہے، تمام اس کی جتنی تخلیق ہے اس میں انسان اپرائٹ ہے، چوپایا نہیں، جھک کے نہیں چلتا ہے، بہت خوبصورت ہے ہم. تو اب خوبصورت چہرے تو ہمارے ہیں، اب خوبصورت اعمال چاہیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور اتنی غلط بات ایک جگہ میں نے سنی، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ بات چلی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو وہ کہہ فرمانے لگی، یعنی لا علمی، ابھی جہالت کی باتیں ہماری آیت گزری نا، اس لیے میں مثالوں سے بتا رہی ہوں. وہ کہنے لگی اپنی بچی کو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی. تو پھر کہنے لگی اچھا آپ بتائیں. میں چپ رہی، سنتی رہی. پھر وہ کہنے لگی اچھا آپ بتائیں. میں نے کہا کلیئر تو کر کے ہی جاؤں گی یہاں سے. تو کہنے لگی آپ بتائیں. میں نے کہا میں بہت شارٹ آپ کو جواب دوں گی. سورۃ الملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت و زندگی اس لیے بنائی تاکہ تم میں آزماؤں کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کر کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ارادہ اور اختیار دیا ہے، فیصلے کا حق دیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی مان کے چلتے ہیں کہ نہیں. جہاں پہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ لا علمی میں خاتون بیچاری معصوم باتیں کر رہی تھیں. ابھی جو ہمیں نے تجہلون نا، کہ اکثروں ان میں سے اکثریت جو ہے جہالت کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، اور جہالت ہدایت کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ لا علمی اور جہالت بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لا علمی اور جہالت سے بچائے. جتنے لوگ جہالت میں ہیں ان کو
پلیز لائیں اس طرح سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بہت کچھ ہمیں آ رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دین کو کھول کھول کر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. لے کے تو زیادہ سے زیادہ اس کی طرف لائیں، اور میں اور آپ بھی عمل کرنے والے ہوں. شیطان جن و انس کس طرح سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور ایسے حالات میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے. لوگوں کی طرف ملمہ شدہ باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بنا کے زخرف القول ہے نا، اور ملمہ سازی کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں. دل فریب، من گھڑت اور چکنی چپی باتوں سے لوگوں کو بہکاتے ہیں. ان سے اعراض کرنا ہے. ان کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسی دل فریب اور من گھڑت اور چکنی چپڑی باتوں سے جو یہ لوگ ہمیں بہکاتے ہیں. اور ان سے ہم اعراض برتیں گے انشاءاللہ. ان کے مقابلے میں اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ اگر لمبی بھی تو نہیں، وہ زیادہ لمبی نہیں، اس کو پوری کر کے کنکلوڈ کریں گے کیونکہ نمازوں کے ٹائم بھی جلدی جلدی ہو رہے ہیں ہمارے. چلے دوسری نیکسٹ آیت ہماری 114. کیا، پھر غیرہ سوائے، غیرہ کیا پھر سوائے اللہ ہی اللہ کے، اب تغی آیا نا تو اس کا مطلب میں، اب تغی میں تلاش کروں. اور آخر میں یا بھی آگے، اب تغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی فیصلہ کرنے والا، حالانکہ یہاں وا کا مطلب اور نہیں، حالانکہ ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ نازل کی، الیکم الا طرف کم تمہارے، الیکم طرف تمہارے، الکتابہ کتاب، مفصلاً مفصل. اور اگر توآ ہے آپ رکیں گی تو تلاوت کے دوران تو مفصلہ. والذین اور الذین وہ لوگ جو، اب دیکھیں پہلی لائن کے سیکنڈ لاسٹ اسکوائر میں باکس میں حالانکہ ہے، اور ابھی یہ جو والذین پڑھ رہے کا مطلب اور ہے. والذین اور وہ لوگ جو، دینا ہم نے، ہم انہیں، آتیناہم دی ہم نے انہیں. 3 ورڈ ہے. الکتابہ کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ جو ہے وہ ہے، منزل نازل کردہ ہے، من ربی کا من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، بالحقی ساتھ حق کے، بی کے 17 معنی ہوتے ہیں، بالحقی ساتھ حق کے، فلا پس لا ہرگز تکوننا لا ہرگز نہ تکوننا آپ ہوں. اچھا، یہاں لا کا مطلب تو نہیں ہونا چاہیے، تو ہرگز نہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نون کے آخر میں دیکھیں، آخری نون پر شد ہے، تشدید ہے، تو وہ تاکید کا ہے کہ بس ہرگز ہرگز آپ نہ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. رواں ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا، پھر آتے ہیں آیت کی طرف. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے، اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اب پھر سے آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت کو دیکھیں اسکرین پہ. افغیر اللہ ابتغی حکمن وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. کیا مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، مفصلاً کیسی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں. اور والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے. فلا تکونن من الممترین. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہمیں بھی کہہ دیا گیا کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تو قرآن اس آیت میں قرآن پاک کی صفات بتائی گئی ہے جو کہ مفصلاً کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی تفصیل کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. اور پیچھے بھی آپ یہی پڑھتی چلی آئی ہیں کہ بس اس میں بصائر ہیں، اس میں دلیل ہیں، دلائل ہیں، اور ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور پھر یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی، حلال حرام میں تمیز کرنے والی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
وہ سب بتانے والی ہے. اور پھر حکمن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ میزان ہے، یہ حکم ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. اور انہو منزل من ربک بالحق، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی، حق کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اس لیے ہمیں شک میں نہیں پڑنا. فلا تکونن من الممترین، اس میں نون تاکید کا ہے کہ پس ہرگز ہرگز آپ ممترین میں سے نہ ہو، شک کرنے والے میں سے نہ ہو. جو کچھ ہے اللہ کی من جانب اللہ ہے، اور جو اس میں احکام ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، بالکل حق اور سچ ہے. اب اس کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. قرآن پاک کی صفات، یہ جو ہم نے آیت پڑھی کہ فغیر اللہ مفصلاً تک کس کتاب کی بات ہے اور اس کتاب کی کیا صفات ہے، اس آیت میں بتائی گئی ہے. اس میں قرآن پاک کی بات ہے. اور اس آیت میں جو قرآن کی صفات بتائی گئی ہیں وہ یہ کہ ہر چیز کی تفصیل کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے. حق و باطل میں تمیز کرنے والی، حلال حرام اور جو ہے ہر چیز اس میں بتا دی گئی ہے تفصیل سے، چاہے ہمارے مناسک ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے ہمارے روزانہ کے حقوق العباد ہو، لوگوں سے تعلقات ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے ڈکٹیشن کروانا ہو، چاہے بزنس کے ڈاکیومنٹس بنانے ہوں، چاہے حج کے ارکان ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے طلاق ہو، نکاح ہو، شادی ہو، عدت ہو، یتیموں کا مال ہو، جو بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان. کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری سیاسی زندگی ہو، ہماری اکنامیکل لائف ہو، ہماری پرائیویٹ لائف ہو، ہماری کلیکٹیو لائف ہو، انڈیویجول جو کچھ بھی ہے، ہم سیاسی باتیں ہوں، ہر چیز اس میں بتا دی گئی ہے. تو حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے، یہ میزان ہے. ہمارا دین جو ہے بیلنس دین ہے، اور جو ہے اس میں حکم ہے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیے. اس میں حق کے ساتھ ہے اللہ، اور حق ہے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. چلیں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تو ہماری آج کی جو دعا تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آخر میں دوبارہ سے. جو ہوائے نفس سے متعلق تھی، اخلاق کی برائیوں سے بچنے والی تھی، اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور بہت سارا تھا کہ ہم سوچا تھا کہ 10 آیت ہم پوری کر لیں گے، اور گناہوں سے جو معافی ہے اس کی بھی دیکھ لیں. اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. سجدے میں جو دعا ہے نا، تمام گناہ اس میں آ جاتے. اللہم اے اللہ، اغفر لی کہ بخش دے میرے، ہے نا، ذنبی گناہ. ٹھیک ہے، ابھی میں رننگ ٹرانسلیشن نہیں کر رہی ہوں، ورڈ ٹو ورڈ کر رہی ہوں. اے اللہم، اے اللہ، اغفر لی بخش دے میرے لیے ذنبی میرے گناہ، کلہ سب کے سب، دکہ تھوڑے ہوں، جلہ یا زیادہ ہوں، اولہ اور پہلے ہوں، وآخرہ یا پچھلے ہوں، وعلانیتہ ظاہری ہوں، وسرہ یا چھپے ہوئے ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ اولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا. سجدے میں بھی پڑھ سکتی، ویسے بھی پڑھ سکتی. اللہ میرے لیے میرے سب گناہ بخش دیجئے، چاہے تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، پہلے کیے ہوئے ہوں، پچھلے کیے ہوں، اول ہوں، آخر ہوں، ظاہری ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، کوئی بھی ہوں. اور ایک اور دعا ہماری تھی حفاظت کی دعا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے. صبح شام کے اذکار کے بعد فوراً یہ وہ حفاظت کی دعائیں ہیں. بہت ساری دعائیں، ان میں سے ایک ہماری آیت کے ساتھ ملتی جلتی تھی. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، اور بری خواہشات سے، ہوائے نفس سے، جو بہا کے کہاں کہاں لے جاتی ہے، خواہشات نفس، اور ہدایت سے دور کر دیتی. او اللہ ویریلی آئی سیک ریفیوج ان یو فرام بیڈ مینرز، بیڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیزائر. وہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے بیڈ. ٹھیک ہے، برے اخلاق، برے اعمال، کیونکہ بار بار تو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے نا سینٹنس میں. ٹھیک ہے نا، کہ اسما یہ کرو، اسما آئی، اسما گئی، اسما بیٹھی، اسما بہن نے یہ کیا، نہیں وہ گئیں، وہ آئی، وہ ہم اس طرح بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس جملے میں. تو چلیں ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیراً کثیرا دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور بعد میں ہمارے تمام نیک خواہشات، تمنائیں، آرزویں اللہ تعالیٰ پوری کر دے. اور جو آمین. پڑھا
اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے، ملما سازی سے، زخرف القول جو ہے ملما سازی جو سے بچائے رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور گناہوں سے بھی بچائے، وہ چیزیں جو ہدایت کے راستے میں آتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ چلا بھی دیجیے، صراط المستقیم دکھا بھی دیجیے، اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائیے۔ تمام دعائیں تمام مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے ہم نے مانگی، جس میں ہمارے بچے، شوہر، ہماری ذریت سب آ جاتی ہے، سب آ جاتی ہے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو ہے ان کے والد کے لیے، سدرا کے والد کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بس میت کی دعا اس سے اچھی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی، جتنی اموات ہوئی ہے ان کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سدرا کی والد کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس سے بہتر دعا ہی نہیں جو آپ سے نے سکھائی۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اے اللہ ہمارے زندوں، ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور ہم میں غائب ہیں، اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعیذہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ ہم تمام سدرا کے والد صاحب بھی اور تمام جتنی ہماری اموات ہوئی ہیں، ہمارے رشتے دار عزیز میں، ہمارے گھروں میں، بلکہ کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف فرما دیجئے، ان کی بہترین مہمانی فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، انہیں پانی برف اور اولوں سے دھو ڈالیے، انہیں گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیجئے جیسے کہ آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے، اور اس گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور اس بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دیجئے، اور انہیں جنت میں داخل فرمائیے، اور انہیں قبر کے عذاب اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجیے، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجیے۔ اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، آمین۔ اللہ بھی یہی ہم نے مانگا تھا، اور جسے یہی آئے تھے، تو موت دے، اسلام پر موت دے، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ان سب کو، جتنی ہم بات ہوئی سدرا کے والد کو بھی ان کی توسط سے دیکھے کتنا ان کے والد کو اجر ملے گا، ہم نے سب کے لیے دعا کر لی۔ اللہ ان سب کو صبر عظیم عطا فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، اور جو ہے ان کے اگلی منزلیں آسان فرما دیجئے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے اولاد کو ایسا کام کرنے والا بنائے کہ پل پل ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اور سدرا کو ابھی موجود ہے ہماری کلاس میں، اور ان کے گھر والوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور بہترین یہ جو ہے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ دعا بھی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا۔ چلیں، نمازیں جلدی جلدی، اب ہماری عصر بھی وہ مغرب بھی جلدی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ کہنا ہو تو کچھ کہنا چاہتے ہوں، ورنہ میں آپ کی اجازت سے آف لائن جاتی ہوں، انشاءاللہ کنکلوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। शनाज जी, मेरी चची की भी पाकिस्तान में डेथ हो गई है, उनके लिए भी दुआ करना। चलो बाद में कर लेना, आज तो हो गया। हाँ, अल्लाह ताला उनको भी अल्लाह ताला उनकी चच्ची के लिए भी दुआ करते हैं, उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाइए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दीजिए, उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा दीजिए, और अल्लाह जो है इनके कब्र को कुशादा कर दीजिए, जन्नत के बागों में से एक बाग आमीन सुमा आमीन। और जो है अल्लाह ताला उनको जो है मग़फ़िरत कर दे, उनके घर वालों को सब्र अज़ीम अता फरमाएं, और जो है ऐसे वो उनसे काम ले ले कि उनके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह ये आमीन दुआ सबके लिए, हाजिर गैर हाजिर सबके लिए की थी। ठीक है, दोबारा भी आमीन हम नेक्स्ट वीक भी दोबारा भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुमा आमीन। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। भैया की बारे में आप लोगों की इजाज़त से ऑफलाइन जा रही हूँ, इंशाल्लाह कंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह वेडनेसडे को इंशाल्लाह।